الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم نے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنائی ہے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج اس کی 30 تاریخ ہے. مغرب سے اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ صفر المظفر کا مہینہ شروع ہوگا. اسی مہینے کی مناسبت سے حدیث آپ کی خدمت میں سنائی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے ہیں تو اس وقت عرب کا جو ماحول تھا، ایک طرف کفر و شرک کا ماحول تھا، دوسری طرف ایسے رسم و رواج لوگوں میں پائے جاتے تھے جو نہ اللہ کو پسند تھے نہ رسول اللہ کو
اور نہ وہ اسلام کی تعلیمات کا کوئی حصہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طرف کفر و شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے محنت کی، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، آخرت کا ڈر دکھایا، سنایا، بتایا، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہوگی، اس کو لوگوں کے سامنے سنایا. دوسری طرف معاشرت کے اندر جو رسم و رواج، جو بگاڑ لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موقع بموقع حالات کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے اس کی بھی اصلاح فرمائی. معاشرت کے اندر سدھار پیدا کرنے کے لیے معاشرتی اخلاقی احکامات بھی دیے. تو کفر و شرک کے خلاف بھی محنت ہوئی اور رسم و رواج کے سد باب کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے بھی محنت ہوئی. چنانچہ جہاں عرب کے لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، وہیں ان کے معاشرے میں یہ بگاڑ اور یہ خرابی پائی جاتی تھی. ان کا یہ یقین اور عقیدہ تھا کہ جب اپنے گھر میں کسی کو کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بیماری متعدی ہوتی ہے، گھر کے دوسرے افراد کو بھی لگتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معاشرے کے اندر اس بگاڑ اور خرابی کو محسوس فرمایا تو لوگوں سے فرمایا کہ لا عدوہ. اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات میں یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ بیماری لگتی ہے. دور حاضر میں کرونا وائرس جس کی لپیٹ میں لاکھوں انسان آئے تو عام طور پر ظاہری طور پر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھر کے ایک فرد کو اگر یہ بیماری آ گئی، وائرس اٹیک ہوا، تو ہم دیکھتے سنتے آئے کہ گھر کے دوسرے افراد بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ تو بیماری لگ رہی ہے، یہ تو آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے جس کو یہ بیماری آئی تو ڈاکٹروں کے مشورے سے اس کا کوارنٹائن کرایا گیا، اس کو 14 دن کے لیے الگ تھلگ رکھا گیا تاکہ اس کی وہ بیماری کسی اور کو نہ لگے. تو آج کے دور میں اسی طرح سے عرب کے اندر اس وقت اسلام کے ابتدائی دور میں یہی عقیدہ تھا، یہی خیال تھا کہ جب یہ بیماری آتی ہے تو دوسرے کو بھی لگتی ہے. چنانچہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کہتے ہیں بیماری لگتی نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک میدان ہے، اس میدان میں صحت مند فربا اچھے اونٹ چر رہے ہیں. ایک خارش زدہ اونٹ جس کو کھجلی کی بیماری ہے، اگر اس اونٹ کو ہم ان صحت مند اونٹوں کے درمیان چھوڑ دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوسرا تیسرا جتنے اونٹ وہاں ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ تو ہماری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ رہی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کا بہترین جواب، شاندار حل پیش فرمایا جو قیامت کی صبح تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میدان میں جتنے صحت مند اونٹ چر رہے تھے، تم مجھے یہ بتاؤ اس اونٹ کو کھجلی کی بیماری کہاں سے آئی؟ تو ان صاحب نے کہا کہ اس اونٹ کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا اس کو کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے۔ ایک ایک پر نشان لگاتے گئے، اور جس کو سب سے پہلے اونٹ کی بیماری تھی، کھجلی کی بیماری تھی، اور اس اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے درمیان چھوڑا گیا تھا، حضور نے اس کھجلی والے اونٹ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اب بتاؤ کہ اس کو کھجلی کہاں سے آئی؟ اب ان صاحب کے پاس کوئی جواب نہ رہا، اس لیے کہ یہ جو اونٹ ہے جس کو کھجلی آئی تھی اور اسی کو دوسرے اونٹوں کے پاس چھوڑنے سے دوسرے اونٹ بھی خارش زدہ ہو گئے، تو یہ پہلا والا اونٹ اس کو کھجلی کی بیماری کہاں سے آئی، کہاں سے لگی؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ نے اس پہلے والے اونٹ کو کھجلی کی بیماری عطا کی ہے، اسی اللہ نے دوسرے تیسرے چوتھے جتنوں کو یہ بیماری لگی ہے، آئی ہے، سب کو اسی اللہ نے یہ بیماری دی ہے۔ ظاہر میں، بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے تو یہ لگنے والی لگ رہی ہے، حقیقت میں بیماری لگتی نہیں ہے، حقیقت میں بیماری اللہ دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا، بتایا۔ قیامت کی صبح تک کے لیے یہ جواب ہے۔ کرونا وائرس ہو یا چیچک کی بیماری ہو یا آسوب چشم ہو، چیچک کی بیماری جس کو ہم مڈراسائی کہتے ہیں، آسوب چشم جس کو مڈراسائی کہتے ہیں، چیچک جس کو ہم ہماری یہاں کی مقامی زبان میں ماتھا کہتے ہیں، یہ سب بیماریاں جو دیکھنے کے اعتبار سے ایک آدمی کو آیا تو دوسرے تیسرے کو جو آ رہا ہے، یہ نظر تو آ رہا ہے لگنے والا، لیکن حقیقت میں لگتی نہیں ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی سب کو بیماری دیتے ہیں اور اللہ ہی سب کو شفا دیتے ہیں۔ چنانچہ عرب کے اندر جو عقیدہ تھا لگنے والی بیماری کا، حضور نے اس کا علاج فرمایا، اس کے متعلق صحیح عقیدہ بتایا کہ کوئی بیماری لگتی نہیں ہے، لا عدوہ۔ پھر اس کے بعد مکے کے اندر، عرب کے اندر، وہاں کے باشندوں میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ بدفعلی لیتے تھے، بدشگونی لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں، کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلنا ہے، جانا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ میں ایک کبوتر لیتا اور پھر اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو کر اس کبوتر کو اڑاتا۔ اب دیکھتا کہ اگر وہ کبوتر داہنی طرف کو اڑ کر چلا گیا تو وہ یہ سمجھتا کہ میرا کام اچھا بنے گا، اور اگر بجائے داہنی طرف کے بائیں طرف اگر وہ کبوتر اڑ کر چلا گیا تو اب وہ یہ خیال کرتا کہ آج میرا کام صحیح نہیں ہوگا، اس لیے آج میں جاؤں گا نہیں۔ یہ ان کے یہاں ایک عقیدے کی خرابی تھی، بدفعلی لیتے تھے۔ آج بھی غیروں کے یہاں اور ان کے دیکھا دیکھی مسلمانوں کے پاس بھی ایسا کچھ عقیدہ ہے۔ غیروں کے پاس جیسے کسی اچھے کام کے موقع پر کوئی بیوہ عورت اگر سامنے آ جائے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں،
اور غلط سمجھتے ہیں اور اس میں بدفعلی لیتے ہوئے ناکامی اور نامرادی کا خیال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جیسے غیروں میں یہ بھی ایک عادت ہے، خیال ہے، اور وہ مسلمانوں میں بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی چل کر جا رہا ہو اپنے کسی کام سے اور راستے میں کالی بلی اگر گزر جائے آڑے میں تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب کام جو ہے صحیح نہیں ہو پائے گا۔ لوگ بھی عجیب و غریب ہیں، ایک تو بلی اوپر سے صرف کالی بلی، سفید بلی اگر جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور کوئی دوسرا رنگ والا ہو تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کالی بلی سامنے سے نہ جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں چوکھٹ پر بیٹھنے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کو جو ہے بدفعلی لیتے ہیں، اغل ہلانے کو بدفعلی لیتے ہیں، اور مغرب کے قریب جھاڑنے کو بدفعلی لیتے ہیں۔ کوئی عورت مغرب بعد جھاڑ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ برکت چلے جائے گی۔ مغرب بعد جھاڑنے سے چاہے کچرا جوں کا توں پڑا رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس میں برکت آئے گی۔ کچرا ویسے ہی پڑا رہے، ماحول گھر کا خراب اور گندا ہو، سب جگہ جو ہے گندگی پھیلی ہو، لیکن جھاڑ کر اس برکت کو باہر نہیں کرنا ہے۔ ایسے بہت سارے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے مغرب کے وقت پانی نہیں پینا چاہیے، بالخصوص اذان کے وقت۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ قبروں میں میتوں کو، مردوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے، دیکھیے کہاں کہاں کتنا لوگوں کا عقیدہ کیسے ہے۔ میں نے ان سے یہی کہا شاید رمضان میں وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے اس لیے ان کو پانی نہیں دیتے ہیں، باقی جتنے روزے دار ہیں وہ سب رمضان میں افطار کے وقت اذان سے پہلے کھاتے پیتے ہیں۔ اس طریقے کے بے شمار عقیدے ہیں۔ 40 دن تک گھروں میں عود ڈالنا، 40ویں دن میں جو ہے روح واپس آتی ہے، دیکھتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ ایسے بے شمار عقیدے ہیں جو غیروں کے ہیں، جو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا طِيَرَةَ، اس طرح کی کوئی بدشگونی اور بدفعلی نہیں۔ اللہ نے کسی چیز میں، کسی وقت میں، کسی جگہ میں کوئی نحوست والی بات نہیں رکھی۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا هَامَةَ، عرب کے اندر عقیدے میں ایک خرابی یہ تھی کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کے دماغ سے ایک کیڑا نکل کر اڑ جاتا اور وہ اس کے گھر کے اطراف پرندے کی شکل میں گھومتا رہتا ہے۔ یہ عرب کے اندر اس وقت کا عقیدہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا هَامَةَ، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے اسلام میں، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو وہیں سے اس کا سب ختم ہو جاتا ہے، اس کا جسم مٹی سے مل جاتا ہے اور اس کی روح کو عالم برزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہیں سے کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں گھر کے اندر اوپر الو اگر پکارنے لگے تو پھر اس گھر میں میت کی خبر ہے، میت کا پیغام ہے، کوئی مرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں الو جو ہے اگر کسی کے گھر کے اوپر بیٹھ کر شور کرنے لگے تو پھر اس گھر کے اندر کسی کی موت ہوگی۔ اس طریقے سے کئی عقیدوں کے اندر خرابیاں ہیں جو مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا هَامَةَ، ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے۔ پھر آگے عرب کے اندر ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ سفر کے مہینے کو وہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگ میں بھی نہیں جاتے تھے، اپنے گھروں میں رہے پڑتے تھے، اور نہ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے،
نہ کوئی اچھا کام، کوئی ان کے اعتبار سے کوئی نیک کام کچھ نہیں کرتے تھے، بس وہ سفر کو صفر کے طور پر، خالی کے طور پر رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا سَفَرَ، سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ سفر میں ہمارے علاقوں میں پھر بھی اللہ کی مہربانی ہے، پہلے جیسا ماحول نہیں، کم ہوتے آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو سفر کے مہینے میں کوئی اپنے گھر کا اچھا والا کام، یعنی شادی بیاہ، کوئی بھی تقریب نہیں کرتے ہیں۔ ایک شادی خانے والے مجھ سے کہنے لگے حضرت 2 مہینے سے پورا شادی خانہ بند ہے، کوئی بک ہی نہیں کرا رہا ہے، نہ محرم میں چل رہا ہے نہ سفر میں چل رہا ہے۔ اس طریقے سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا کسی اور بات کی وجہ سے اس میں کراہت کو محسوس کرنا، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام میں کسی وقت کسی چیز کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں اگر نحوست ہے تو اگر کوئی نمازیں چھوڑ کر سو رہا ہے تو وہ منحوس ہے، اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ منحوس ہے، اگر کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے تو وہ منحوس ہے، اگر کوئی زنا، بدکاری اور بڑے چھوٹے گناہ کر رہا ہے تو گناہوں کی نحوست تو اس پر ظاہر ہوگی، لیکن لوگ اس کو تو توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور ایسی بے بنیاد چیزوں پر لوگ اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اسلام توہم پرستی کا نام نہیں ہے، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے کہ فلاں مہینہ آ گیا تو فلاں کام کر لو، فلاں مہینہ آ گیا تو فلاں کام کر لو۔ اسلام کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کی تابعداری کا نام ہے، اسلام پیغمبر کی سنت پر چلنے کا نام ہے، اسلام قرآن پر چلنے کا نام ہے، اسلام احادیث کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا نام ہے، اسلام کسی رسم و رواج اور سیزن کا نام نہیں ہے کہ بھئی فلاں فلاں سیزن آ گیا۔ جیسے غیروں کے اندر جس طریقے سے ہر مہینے کے اندر الگ الگ تہوار اور سارے سال میں ان کے یہاں تہوار اور جشن ہیں، اسی طریقے سے کچھ مسلمانوں نے اسلام کو سمجھ لیا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اسلام کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ خاص طور پر میں اپنے پیارے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، پورے شہر کے اندر جتنے نوجوان ہیں، اللہ کے واسطے نوجوان اپنی زندگی کو سنبھالیں، اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں، اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق چلائیں۔ اب مسلمان نوجوان جب نہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اہل علم کے ساتھ ہے، نہ ان کے ماں باپ ان کی صحیح تربیت کی فکر کر رہے ہیں، اب ان نوجوانوں کا جو سرکل اور جو ماحول ہے یہ اتنا خراب سے خراب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جوا، شراب، نشہ، یہی سارے کام ہمارے نوجوان مسلمان نوجوان انجام دے رہے ہیں، اور انہی رسم و رواج کے حساب سے کچھ نوجوان کا طبقہ ایسا ہے جو ماہ محرم کے مہینے میں یا اس سے متصل تعلیم کے نام پر اپنا جوہر دکھانے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو بزرگوں، یہ تعلیم اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لفظ تعلیم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے یا تعلیم ہے؟ تعلیم ہے تو اس کا معنی ہے علم، سیکھنا، سکھانا، اور اگر تا الف لام یا میم تعلیم ہے تو اس کا معنی ہے تکلیف دینا۔ قرآن میں جیسے فرمایا عذاب علیم، علیم کا معنی درد دینے والا، دکھ دینے والا، تو اگر تعلیم کا لفظ تا الف لام یا میم ہے، تعلیم ہے تو اس کا معنی ہے تکلیف دینے والا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہمارے کچھ نوجوان ایک محلے میں شروع ہوتا ہے تعلیم کے نام پر،
کیا ہوتا ہے؟ پوری گلی میں، دکان مکان میں چندہ کیا جاتا ہے، زبردستی چندہ کیا جاتا ہے، ڈونیشن لیا جاتا ہے 500 1000 کے نام پر، اور جو ہے کوئی کم دے رہا ہے تو اس کو تانا دیا جا رہا ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور چندہ کر کے پھر رات میں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں، جب بوڑھے بیمار گھروں میں ہیں، ایسے موقع پر بینڈ باجا تاشا ڈی جے فلاں ہنگامہ کرتے ہیں، اور ایک جگہ نہیں بلکہ اس بینڈ باجے کو، اس میوزک کو، اس ناچ گانے کو پوری گلی میں گھماتے ہیں، پوری گلی میں اس کا دورہ کراتے ہیں، اور اس پر بھی چندہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگ نوجوان اس میں، مجھے معاف کیجیے اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہو، شراب پی کر نشہ کر کے اس میں ناچتے ہیں، کودتے ہیں، کوئی انگار کا کرشمہ دکھا رہا ہے، کوئی ٹیوب لائٹ پھوڑ کر چاپ کر کھا رہا ہے، کوئی پتھر اپنے سینے پر رکھ رہا ہے، کوئی ادھر سے ادھر کود رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرے نوجوانوں، بتائیے اس سے ہمارا دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ بتائیے اس سے ہمارا آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اس میں ہماری دنیا کی کوئی غرض مطلوب ہے، پسندیدہ کوئی عمل ہے؟ ہم غور کریں۔ ارے نوجوانوں، آؤ، آج یہ زمانہ ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کی جیسی پاکیزہ زندگی گزاریں۔ ارے نوجوانوں، آؤ ہم اپنے صحابہ جیسے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسلام کے خاطر کس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو کھپایا ہے، ایسے ہم اسلام کے لیے اپنی زندگی کو قربان کریں گے۔ ہم پکے نمازی بنے، ہم پکے دین کے داعی بنے، ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے والے بنے، اب ہم اپنی بیوی بچوں کے حقوق صحیح معنی میں ادا کرنے والے بنے، ہم غلط طریقے سے تجارت کرنا چھوڑ کر صحیح اسلامی طور طریقے کے مطابق تجارت کرنے والے بنے۔ نوجوانوں، اپنی زندگی کو ایسا ضائع مت کرو، ایسا برباد مت کرو، ہمیں یہاں بھی دنیا میں بھی نقصان ہے، اور آخرت میں اللہ کے دربار میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہم نے تمہیں طاقت اور جوش دیا تھا، جذبہ دیا تھا، تم نے اس کا استعمال کہاں کیا، کیسے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ سوالات ہوں گے، اور بندہ جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا، اس کا قدم زمین سے ہٹے گا نہیں، وہ وہیں کھڑا رہے گا، سب کے سامنے رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، اپنی زندگی میں سدھار لاؤ، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ۔ یہ وقت اپنے کھیل تماشے دکھانے کا نہیں۔ ارے 100 مکانات شہید کر کے منہدم کر دیا گیا، زمین بوس کر دیا گیا، جان سے مار دیا گیا، مال لوٹ لیا گیا۔ آج ملک کے اندر طرح طرح کے فسادات کرائے جا رہے ہیں، اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم سے ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہم نوجوان اپنی منمانی زندگی، اپنی نفسانی خواہشات والی زندگی، اپنے خرافات والی زندگی، اپنے رسم و رواج والی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نوجوان، تیری طاقت اسلام کے لیے ضرورت ہے، اے نوجوان تیری ہمت اسلام کے لیے ضرورت ہے، اے نوجوان تیرے اخلاق کی ضرورت ہے، تیرے کردار کی ضرورت ہے، تیرے اسلام اور ایمان کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو کھڑے ہونا چاہیے، مسلمان بن کر، سچا پکا مومن بن کر، سینہ تان کر ہم کہیں کہ میں اسلام پر ہوں، میں مسلمان ہوں۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ یہ تعلیم، یہ بینڈ، یہ باجے، یہ تماشے چھوڑو، ان سب کو، یہ بیکار ہے، نہ دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا۔ اس سے تو ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے، ہمارا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔
اور جو بڑے ہیں میں بڑے ادب کے ساتھ ہمارے بڑوں سے یہ بات کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کی فکر کریں، ہم پیار سے محبت سے ان نوجوانوں کی رہنمائی کریں، رہبری کریں۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو اپنے ائمہ علماء سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے نوجوان ہیں ان کو اپنی مسجد کے امام کا نام معلوم نہیں ہے۔ میں نے ایک محلے کے ایک نوجوان سے پوچھا کہ بھئی تمہاری مسجد کے امام صاحب کا نام کیا ہے؟ وہ بغلے بجا رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ حالت ہے۔ اگر اسی نوجوان سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی دنیا کے اندر سب سے بڑا کون ہیرو ہیں، کون فلم ایکٹر ہیں، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، تو وہ پوری ہسٹری ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ دور قیامت کے قریب کا دور ہے، حالات ہیں، آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں۔ اس دور میں ہم سب کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر نوجوان میری بات کو سمجھیں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں خیر خواہی میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر اپنے ایمان کی فکر کی دعوت دے رہا ہوں۔ اپنے جذبات کو اسلامی جذبات سے بدل دیں، اپنے اخلاق کو اسلامی اخلاق سے بدل دیں۔ یہ وقت کا عین تقاضا ہے۔ اگر ہر آدمی، ہر مسلمان اپنے اندر اسلامی تعلیمات کو پیدا کر لے گا تو پھر یاد رکھیں کوئی دوسرا ہماری طرف نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماویں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔